کاش یہ کبھی ختم نہیں ہوتے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ناظرین, کامیاب ہیں وہ لوگ جو ہر کاش کے اندر اپورچونٹی تلاش کرتے ہیں, اور ناکام ہیں وہ لوگ جو ہر اپورچونٹی کے اندر خامیاں تلاش کرتے ہیں. ڈپینڈ کرتے آپ کے اوپر کہ جتنی پریزنٹیشن آج آپ نے سنی کاش کے بارے میں, اس سکسیس اور کامیابی کے بارے میں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں سے خامیاں تلاش کرنے والے ہیں یا اس میں سے آپ اپورچونٹی تلاش کرنے والے ہیں. اور جو آخری بات میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ہیبٹس کے اندر, وہ ہے صدقہ. صدقہ ناظرین ایسی چیز ہے, یہ قطعی القبول ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ صدقہ کریں اور آپ کو کامیابی نہ ملے. مسکرا دینا صدقہ ہے, کسی کو کھانا کھلا دینا صدقہ ہے, کسی کے مشکل میں کام آنا صدقہ ہے, کسی بھوکے کو کھانا کھلانا, کسی کی مدد کرنا صدقہ ہے. اگر آپ بڑا گھر بناتے ہیں اور یہ سوچ کر کے بناتے ہیں کہ اس میں آپ کے مہمان ٹھہریں گے, یہ بھی ایک صدقہ ہے. اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنے پیرنٹس کو, اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا, یہ بھی صدقہ ہے. اپنے رشتہ داروں کی ہیلپ کرنا, یہ بھی صدقہ ہے. اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس نے کر دیا اور کامیابی نہ ملی, اس کا مطلب ہے کہ اسے صدقہ نہیں کیا. یہ 100% گارنٹیڈ کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صدقہ قطعی القبول ہے. میں چند ایگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کی تشفی کے لیے. میں لاہور میں ایک ریسٹورینٹ, ایک جگہ سے میں نے ملک شیک پیا, بہت اچھی اس کی بلڈنگ تھی, بہت اچھا لگا کہ میں وہاں سے ملک شیک پیوں. میں نے دیکھا کہ اس کی دکان بہت چل رہی تھی اور گاہک باہر کھڑے ہو کے ویٹ کر رہے تھے. میں نے پوچھا ان کے بارے میں کہ اور بھی بہت ساری ملک شیک اور جوس کی دکانیں ہیں, لیکن یہاں پہ رش کیوں زیادہ ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ شخص, آپ جب اس کو آرڈر کرتے ہیں کسی جوس کا, آپ نے لیمن جوس بھی لیا, آپ نے اورنج جوس لیا, آپ نے کچھ بھی لیا, تو ایک گلاس جس کی آپ پیمنٹ کرتے ہیں وہ دے گا, لیکن جب آپ وہ پی لیں گے تو اپنی طرف سے ایک چھوٹا گلاس وہ ایکسٹرا بھی دیتا ہے. یہ اس کی کامیابی کا راز تھا. پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ شخص شروع میں فروٹ بیچا کرتا تھا, اور وہ جو فروٹ بیچتا تھا تو ایک درجن تو 12 دانوں کا ہوتا نہیں, آپ نے کیلے لے لیے یا آپ نے اورنج لے لیے تو 12 اس کا ایک درجن ہوتا ہے, 12 دانوں کا, لیکن وہ 13 کا درجن بیچتا تھا. یہ نہیں آپ نے کہا کہ ایک درجن کیلے دے دیں تو آپ کو 13 کیلے دیتا تھا, آپ نے کہا مجھے جوس دے دیں تو آپ کو 13 جوسیں دیتا تھا. اس کی کامیابی کا راز دیکھیں کہ ایک چھوٹے سے فروٹ کے کیبن سے لے کے آج اتنی بڑی بلڈنگ کا مالک. میں اور بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں. آپ سپر ہائی وے پہ جائیں, ہزاروں ہوٹلز آپ کو ملیں گے, اور جب بس جاتی ہے تو یقین مانے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ گاہک کو کیسے ذبح کرنا ہے. وہ کنڈکٹر اور ڈرائیورز کے ساتھ اور ان کے مہمانوں کے ساتھ رویہ دیکھیں کہ 5 اسٹار ہوٹل جیسے کھانے ان کو ملتے ہیں, لیکن جو کسٹمر ہوتے ہیں, جو پیسنجرز ہوتے ہیں, جو حشر وہ ان کا کرتا ہے آپ کبھی سوچ نہیں سکتے. لیکن میں ایک ایسے ریسٹورینٹ والے کو جانتا ہوں, سپر مدینہ ریسٹورینٹ, اس کی ہوٹل پہ آپ چلے جائیں, جا کے کھانا کھائیں. آپ ایک پلیٹ کا آرڈر کریں کہ مجھے چکن کی ایک پلیٹ دے دیں, یا مجھے قورمہ کی دے دیں, یا مٹن کی دے دیں, یا نہاری کی ایک پلیٹ دے دیں. آپ ایک پلیٹ منگوائیں گے, وہ اپنی طرف سے دال یا سبزی آپ کو ایکسٹرا دے گا. یہ اس کی کامیابی کا راز ہے. اور حالہ میں جا کے دیکھیں اس کا ریسٹورینٹ ہے, مجھے پتا چلا کہ آپ اس کا ایک نہیں, اب اس کے 8 ریسٹورینٹ بن چکے ہیں سپر ہائی وے کے اوپر. یہ اس کی کامیابی دیکھیں آپ. یہاں چلے جائیں ڈالمی کے اوپر, ایک نوجوان سا لڑکا ہے, بلوچ ہے, وہ جوسز بیچتا ہے. میں اکثر جا کے, بہت پرانا 20-25 سال سے اس کے ساتھ جا کے میں جوسز پیتا ہوں. اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے. اگر میں اس کو جا کے آرڈر کرتا ہوں کہ مجھے شیک ایک گلاس دے دے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک شیک تو وہ دے دے گا, لیکن وہ انتظار میں کھڑا ہوتا ہے کہ جو ہی ختم ہوتا ہے وہ جگ اٹھا کر کے لے آتا ہے اور اس میں تھوڑا سا اور جا کے ڈال دیتا ہے. بڑا اچھا لگتا ہے. میں نے ایک دن سے پوچھا, میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا بھائی آپ کو میں 25 سال سے جانتا ہوں,
آپ ایک چھوٹی سی دکان کھول کے کھڑے ہیں, آپ کچھ آگے بڑھیں. اس نے کہا سر بات یہ ہے کہ جتنی کامیابی مجھے اللہ پاک نے اس سے دی ہے میں کبھی سوچ نہیں سکتا. میں غریب انسان ہوں, ایک چھوٹا سا کیبل, ایک جوسر تھا میرے پاس, اور آج الحمدللہ میں نے بہت بڑی بلڈنگ یہاں پہ بنائی ہے. میں ایک اور شخص کو جانتا ہوں جو اچار بیچتا ہے نیول کالونی کے اندر. اس کے پاس ایک چھوٹی سی موٹر سائیکل ہے 50. اس موٹر سائیکل کے اوپر اس نے ٹیبل رکھا ہوا ہے, اس ٹیبل کے اوپر کوئی 6 مرتبان اس رکھے ہوئے ہیں اچار کے, کسی میں گاجر کا ہے, کسی میں لہسن کا ہے, کسی میں مختلف قسم کے مرچوں کا, اس طرح کے اچار رکھے ہوئے ہیں. میں گیا اس کے پاس, میں نے دیکھا کہ اس بندے کا اخلاق بہت اچھا تھا. میں رک کے اس سے باتیں کرنے لگا. باتیں کرتے کرتے میں نے اس شخص کو پوچھا, میں نے کہا ایک بات بتایا آپ. اس نے پوچھی. میں نے کہا یہ مرتبان تو سارے اچار کے پڑے ہوئے ہیں, آپ اچار بیچتے ہیں, لیکن یہ ایک بوتل رکھی ہوئی ہے, یہ بوتل آپ نے کس چیز کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ سر آپ اس کو چھوڑ دیں. میں نے کہا نہیں, یہی تو بتائیے آپ مجھے کہ آپ کا اخلاق بڑا اچھا ہے, اس بوتل میں کیا چیز ہے؟ اس نے کہا سر بات یہ ہے کہ اس بوتل کے اندر میں نے پیٹرول رکھا ہوا ہے. میں نے کہا پیٹرول کا اچار کے ساتھ کیا واسطہ؟ اس نے کہا بڑا گہرا واسطہ ہے, اسی سے تو مجھے کامیابی ملتی ہے کہ میں جب روڈ پہ جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص پیدل جا رہا ہے, میں پوچھتا ہوں کہ اس کا پیٹرول ختم ہو گیا, تو میرے پاس جو پیٹرول ہوتا ہے میں اس کو پیٹرول ڈال کے دے دیتا ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کا پیٹرول ختم ہوا. میں نے کہا یہ عادت کیسے بنی؟ کہتے ہیں ہاں یہ عادت ایسے بنی کہ ایک دفعہ میں اپنی وائف کے ساتھ جا رہا تھا اور میری بائک میں پیٹرول ختم ہو گیا. پیچھے سے ایک نوجوان آیا اور نوجوان کا کہ اندر رکے آپ, اس نے بس ایک بوتل میں پیٹرول نکالا اور مجھے ڈال کے دے دیا. میں جب گھر گیا تو میں نے اپنی وائف سے کہا کہ آپ دیکھیں ہمارے گھر میں کوئی پانی پینے مانگنے آ جائے, ہم اس کو پانی نہیں دیتے, اور اس شخص نے مجھے پیٹرول کی بوتل بھر کے دے دی. بس وہ دن اور آج کا دن اس نے کہا کہ میں یہ پیٹرول جو ہے یہ لوگوں کو دیتا ہوں. اب تو اس نے چھوٹی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں کہ اگر روڈ کی دوسری طرف بھی کوئی بندہ جا رہا ہو تو اس کو دے دیتا ہے کہ یار یہ پیٹرول اپنی بائک میں ڈالو. ایک دن میں اس کا ایکسپیرینس شیئر کر رہا تھا کسی جگہ پہ, تو ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ وہ شخص میرے فادر ان لا ہے اور اسی اچار سے یہ کچھ 4-5 کلو روزانہ کا اچار بیچنے سے زیادہ نہیں بیچتا. چھوٹی سی ٹیبل اس کے پاس 3-4 گھنٹے کے لیے آتا ہے. اس نے کہا اس اچار سے اس نے 3 منزلہ بلڈنگ بنائی ہے. تو یہ ہے کامیاب لوگ. میں آپ کو نہیں بتاتا کہ عمران خان نے ایک ہاسپٹل بنایا, آج ملک کا وزیر اعظم بن گیا, لوگوں کی خدمت کی اس نے. عبدالستار ایدھی کا جنازہ اٹھا, آرمی چیف اس کے جنازے میں, اور پوری آرمی نے اس کو اسکواڈ کیا ہوا تھا, اور نیشنل اسٹیڈیم کے اندر اس کا جنازہ پڑھا گیا. عبدالستار بنی کو دیکھیں, آپ سیلانی والے کو دیکھیں, آپ عالمگیر ویلفیئر کو دیکھیں, آپ منہاج القرآن ویلفیئر سوسائٹی کو دیکھیں, سب کو دیکھیں آپ کہ لوگوں نے, جن لوگوں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی, اللہ پاک نے اس کو ہمیشہ کامیابیاں دی. اور ناظرین اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو صدقہ کرنا شروع کر دیں. آپ جتنا صدقہ کریں گے, جتنا لوگوں کی مدد کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا. کیونکہ وہ جو آسودگی چاہیں انہیں آسودہ کر, بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے, اور غم تو اس دور کی قسمت میں لکھے ہیں, ہر غم سے نمٹ لینے کا اشارہ دے دے. I wish you all best of luck. اللہ حافظ.